آج بھی آتی ہے کہ قبر شکستہ سے صدا، اے مسلمان بتا، اے مسلمان. کہ مدینہ منورہ میں 4 بقی موجود ہیں، 4 بقی موجود ہیں، لیکن جس بقی کی ہم بات کرنے آ رہے ہیں وہ جنت البقی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بحکم خدا مسجد النبوی کی جگہ کو معین فرمایا کہ کہاں تک مسجد نبوی رہے گی، اور دوسرا جو کام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت البقی کی جگہ کو معین فرمایا. لہٰذا یہ خود ہم مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہو کہ پیغمبر مدینے میں آنے کے بعد پہلے کس جگہ کو معین پہلی جو تدفین جن کو اس مبارک زمین پر دفن کیا گیا ہے وہ اسعد ابن زرارہ انصاری ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر کے عظیم صحابی عثمان ابن مظعون وہ بھی یہیں پر مدفون ہیں. اور یہ قبرستان وہ مبارک قبرستان ہے کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر رات میں اس قبرستان میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر دعائیں کرتے تھے. حتیٰ بعض روایات میں موجود ہے کہ پیغمبر بسا اوقات نماز بھی ادا کرتے تھے، اور ہر شب جمعہ یہ عمل پیغمبر کا لگاتار ہوتا تھا. ہر شب جمعہ پیغمبر اکرم اس قبرستان میں قبور کی زیارت کو جایا کرتے تھے. ایک اہم چیز جس نے اس جنت البقی کو واقعاً جنت البقی بنایا وہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور کا یہاں پر ہونا. بنابر احتمال جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر جو مخفی ہے وہ اسی جنت البقی میں ہے. بنابر بعض احتمال کے وغیرہ اور جگہوں کا بھی احتمال دیا جاتا ہے، لیکن ایک احتمال ہے کہ جنت البقی میں ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہے. جناب صدیقہ طاہرہ جن کے بارے میں خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دیا. اور اس کے علاوہ ہمارے 4 امام اس زمین پر مدفون ہیں. امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، و امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اور دوسرے امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام. ان 4 اماموں کی قبر اطہر ہے. اور اگر آپ آئیے نا خود اس وہاں پر مدفون ہیں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ، وہ وہاں پر مدفون ہیں. جناب حلیمہ سعدیہ، جناب عقیل، عباس جو پیغمبر کے چچا ہیں، اور جناب ام البنین حضرت ابوالفضل العباس کی والدہ گرامی. یہ عظیم ہستیاں ہیں جو یہاں پر مدفون ہیں. یہ جنت البقی کو منہدم ایک مرتبہ نہیں کیا گیا. پھر 1345 میں در حقیقت جنت البقی کو پوری طرح منہدم کیا گیا. حقیقت میں 1221 ہجری میں ایک مرتبہ جنت البقی پہ حملہ ہوا، کچھ قبور کو خراب کیا گیا، اور مسلمانوں کی بے حسی نے، کیونکہ کبھی کبھار ہم اتنے بے حس ہو جاتے ہیں توہین پیغمبر کا احساس نہیں کرتے اور احتجاج نہیں کرتے، بالکل، تو ان ظالموں کے حوصلے بڑھتے ہیں. 1221 ہجری میں انہوں نے تھوڑا بہت قبروں کو خراب کیا، لیکن جب امت مسلمہ خاموش رہی تو 1345 ہجری میں پوری طریقے سے انہوں نے جنت البقی کے جو روضوں کے قبے تھے انہیں برباد